اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 8 سے 12 تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی۔ سورہ مبارکہ کے شروع میں قرآن حکیم کی صداقت بیان کی گئی تھی کہ یہ کتاب حکیم ہے اور یہ ہادی اور باعث رحمت ہے نیک لوگوں کے لیے، اور نیک لوگوں کی صفات یہ بیان کی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ 3 صفات ہیں تو وہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے مد مقابل دوسرے لوگوں کا ذکر کیا کہ کچھ لوگ قرآنی پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے اس کے مقابلے میں لہو الحدیث خرید کر لاتے ہیں، بیہودہ باتیں، قصے کہانیوں کی کتابیں، ناول، اس قسم کی چیزیں خرید کے لاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ان میں لوگوں کو مشغول رکھ کر وہ اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکیں، اور وہ اس کو ایک مذاق بناتے ہیں۔ تو ان کے لیے رسوا کن، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جب ایسے لوگوں پر یعنی ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ بڑے غرور و تکبر سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے جیسے کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، تو ان کو یا ایسا جیسے ان کے کانوں میں کوئی ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں، کوئی بات کانوں میں جاتی ہی نہیں، تو ان کو عذاب علیم کی خبر دے دیجیے۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، میں پہلی آیت میں قرآن پر ایمان لانے والے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد توحید کے دلائل ہوں گے۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے؟ کچھ حقیقتوں کو دل سے سچا مان کر زبان سے ان کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور اس کی تفصیلات مشہور حدیث جبریل میں ہے۔ حدیث جبریل کیا ہے کہ حضرت جبریل ایک سائل بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے، جبکہ حضور صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک انسانی شکل میں حضرت جبریل نمودار ہوئے، بالکل اجلا صاف ستھرا لباس پہنا ہوا جی، اور بالکل ان کے چہرے پہ گرد و غبار یا بالوں پہ گرد و غبار کا نام و نشان ہی نہیں تھا، جیسے کہ ابھی دھلے دھلائے آئے ہیں۔ تو راوی حدیث کے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کو نہیں جانتا تھا کہ یہ صاحب کون ہیں جی،
اور وہ مدینہ کے باشندے نہیں تھے، ہوتے تو ہم میں سے کوئی جانتا، لیکن عجیب ہے کہ ان پہ سفر کا بھی کوئی نشانی تھی کہ مسافر ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ خیر وہ آئے اور بڑے ادب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے اور چند سوالات کیے۔ ایک سوال یہی تھا کہ مل ایمان، یعنی ایمان کیا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، بلکہ ایمان کی تفصیل کیا ہے، تفصیل۔ تو حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی اور بعث بعد الموت۔ یہ تفصیل ہے کہ اللہ پر ایمان لا، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور نیک و بد تقدیر پر، اور یہ کہ موت کے بعد دوبارہ حیات ہے۔ یہ ہیں ارکان ایمان کے ارکان۔ پھر ان ارکان کے ساتھ باقی تفصیلات ہیں، جیسے کہ خود ایمان باللہ کی تفصیلات ہیں کہ ایمان باللہ کیا ہے، کہ حق تعالی شانہ موجود ہیں اور واجب الوجود ہیں۔ باقی ساری موجودات کا وجود واجب نہیں، ممکن ہے۔ ساری مخلوق اس کا وجود ممکن ہے، یعنی ہو تو کوئی بات نہیں، نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کا وجود واجب ہے، یعنی ضروری ہے، ضروری ہے۔ اور اللہ کے شریک کا وجود نہیں ہے۔ تو وجود تین ہیں، واجب الوجود فقط اللہ، ممکن الوجود مخلوق، ممتنع الوجود اس کا کوئی شریک جس کا وجود نہیں ہے، اللہ کے شریک کا کوئی۔ اور پھر یہ کہ اللہ موجود ہے، اور یہ کہ اللہ ایک ہے۔ کس میں؟ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، دو نہیں، تین نہیں۔ اور اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے، جو صفتیں اس کی ہیں اس طرح کی صفتیں کسی دوسرے میں نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ ملائکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور تین ذوی العقول مخلوقات میں سے پہلی مخلوق فرشتے ہیں، یعنی جو عقل و شعور رکھنے والی، جسم اور جان رکھنے والی مخلوقات ہیں تین۔ ان میں نمبر 1 کیا ہیں؟ ملائکہ ہیں، جن کی تعداد اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور پھر ان کے بھی درجات ہیں، سب برابر نہیں۔ ایک وہ ہیں جو حاملین عرش ہیں، جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، اس وقت وہ 4 ہیں، قیامت کے دن وہ 8 ہوں گے، جیسے سورہ یعنی 29ویں سپارے کی صورت میں۔ اور پھر عرش کا طواف کرنے والے، طواف کرنا، الذین یحملون العرش ومن حولہ، یہ سب سے زیادہ مقرب ترین فرشتے ہیں۔ جی ویسے درجے کے لحاظ سے جبریل امین سب ملائکہ کے سردار ہیں، پھر حضرت اسرافیل ہیں، جی حضرت میکائیل ہیں، پھر حضرت ملک الموت ہیں۔ لیکن ان چاروں کے علاوہ سب سے مقرب وہ ہیں جو طواف کرتے عرش کا، جن عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ پھر ملائے اعلیٰ جو لوح محفوظ میں کتابت کرتے ہیں، پھر ملائے اسفل آسمانوں والے، پھر فضا اور زمین والے۔ اور فرشتوں کی صفت یہ ہے، تعداد اللہ جانتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، صفت یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ بالکل نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ہوتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، ہر وقت وہ اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، ان میں نافرمانی کا مادہ ہے ہی نہیں، وہ سراپا اطاعت ہے، ان میں نر مادہ نہیں، مذکر مؤنث نہیں۔ یہ ملائکہ ہیں اور مختلف ڈیوٹیوں پر اللہ تعالیٰ کو انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ کتبی ہی، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان، جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
ایک روایت کے مطابق 315 رسول ہیں، تو ہر رسول پر کتاب اور نئی شریعت آتی ہے، جن میں سے ہمیں کچھ کتابوں یا صحیفوں کا پتہ ہے لیکن سب کا پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سب کتابیں برحق تھیں، اپنے اپنے زمانے میں وہی باعث ہدایت تھیں، لیکن قرآن حکیم کے علاوہ باقی تمام کتابیں اب اپنی اصلی حالت میں نہیں رہیں، جو ہیں ان میں لوگوں نے کافی رد و بدل کر دیا ہے، اس لیے ان میں جو باتیں اللہ کی ہیں برحق ہیں، جو لوگوں نے رد و بدل کیا وہ جانے۔ لیکن یہ بات ہے کہ ان کے احکامات قرآن کے آنے کے بعد منسوخ ہو چکے ہیں، وہ قابل عمل نہیں رہیں، سوائے ان باتوں کے جن کی قرآن نے اب بھی تصدیق کی ہے، تو وہ باقی وہ قانون، اور جن کو قرآن حکیم نے منسوخ کیا ہے وہ قابل عمل اب نہیں، لیکن ان کو ہم اللہ کی کتابیں تسلیم کرتے ہیں، ایمان ہے۔ اب ہدایت کے لیے فقط قرآن حکیم ہے جی، اور یہ کامل بھی ہے اور تا قیامت محفوظ بھی ہے۔ وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ رسول اور نبی میں کچھ فرق ہے، جیسے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی وحی اس پہ بھی آتی ہے، لیکن مستقل شریعت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ لیکن رسول مستقل شریعت والے ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک شریعت ہوتی ہے اور ان کو کتاب بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے ایک روایت کے مطابق کل انبیاء و رسل 1,24,000 ہیں، کم و بیش، کیونکہ روایت اتنی مضبوط بھی نہیں کہ ہم کہیں کہ اتنے ہی ہیں، لیکن جو ہے سو یہی ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل، اور ان میں رسول 315، باقی سب نبی۔ تو ان سب پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا، اور یہ سب بھی معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، ٹھیک ہے، اور یہ لوگوں کے لیے بالکل نمونہ ہوتے ہیں کہ ان کے مطابق چلیں۔ اللہ کے سچے نبی ہوتے ہیں، سچے رسول ہوتے ہیں، کہ ان کی سچائی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور والقدر خیری و شری، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اندازے سے بنایا ہے۔ اس اندازے کا نام کیا ہے؟ اندازہ ہماری زبان ہے، اللہ کے ہاں اندازہ نہیں ہے۔ ہر چیز ٹھیک، لیکن ہم اندازہ کہتے ہیں، جو چیزیں آئندہ ہونے والی ہوتی ہیں، ہمارے اندازے غلط بھی ہوتے ہیں، کچھ صحیح نکل آتے ہیں۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہے۔ اس کے لیے ماضی حال یہ زمانے نہیں ہیں، زمانے ہمارے لیے ہیں۔ تو ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اول سے آخر تک ایک، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر ایک کی چیز کی اول سے آخر تک چیز کو مقرر کیا ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے، اس اندازے سے ادھر ادھر وہ چیز نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ کا علم ہے، اس کے علم کے مطابق ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی چیز اللہ کو معلوم نہیں تھی، ایسی ہوگی یا ایسی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اسی کا نام ہے تقدیر۔ تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے ادھر کر دیا زبردستی، یعنی اللہ نے اختیار دیا ہے، اب بندہ اختیار کیسے استعمال کرے گا یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اسی کا نام تقدیر ہے، اور یہ ہر چیز کے بارے میں ہے، یہ نہیں۔ قدر وہدا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی بھی کی ہے۔ تو یہ خیر بہر یہ ایک مشکل مسئلہ ہے، اس پہ زیادہ تفصیل سے گفتگو کی اجازت نہیں اور نہ کر سکتے ہیں۔ بس اتنا ہی سمجھیں کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز سے پیدا کیا ہے، اور سب چیز کا اللہ کو پورا علم ہے، یہی تقدیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ سب سے لیں گے، اس پر پھر اللہ تعالیٰ جزا اور سزا مرتب کریں گے۔ یہ ہیں بنیادی عقائد
ان میں سے ایک عقیدے میں بھی گڑبڑ ہوئی تو ایمان متزلزل ہو، ایمان نہ رہا تو کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں، ایمان پر ہی تمام اعمال کی قیمت ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے اچھے کام کیے بشرطے کہ وہ ایماندار ہے، یہ شرط ہے۔ تو ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے یعنی ان حقائق پر، وعملوا الصالحات، اور پھر انہوں نے نیک کام کیے۔ نیک کام کیا ہیں؟ ایک یہ کہ وہ شریعت کے مطابق ہو کام، ٹھیک ہے نا، شریعت کے مطابق ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ کام محض خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کام ہے نیک۔ اگر کام بالکل شریعت کے مطابق تھا لیکن اس میں کچھ مفاد آ گیا تو اس کی قیمت نہیں لگے گی، یعنی ریا آ گئی، دکھاوا آ گیا، یا کوئی دنیاوی مقصد آ گیا تو اس کی کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور ہو بھی وہ بالکل شریعت کے اصولوں اور قواعد کے مطابق۔ فجر کی 2 کے بجائے 3 رکعتیں 4 پڑھ لیں تو، مغرب کی 3 کے بجائے 4 پڑھ لیں تو جی نہیں، اس لیے کہ یہ شریعت کے قاعدے سے ہٹ کر ہے، تو اس کو کہتے ہیں عمل صالح، ٹھیک ہے نا۔ لہم جنات النعیم، تو جو ایمان لائے اور ان کی پوری زندگی شریعت کے مطابق گزری، تو اعمال صالحہ میں مرکزی اعمال 4 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ پھر اس کے علاوہ باقی تفصیلات ہیں، تلاوت ہے، قربانی ہے، ذکر ہے، جی خدمت خلق ہے، فلاں فلاں فلاں، جتنے بھی ہیں یہ سب اعمال صالحہ۔ تو ان لوگوں کے لیے جنات النعیم، نعمتوں سے بھرپور باغات ہیں، نعمتوں سے بھرپور باغات ہیں۔ دوسری کہتے ہیں جنات و عدن، بسیرے کے باغ، کہ باغوں ہی میں بسیرا ہوگا، باغ الگ اور گھر الگ نہیں ہوگا، باغ کے اندر ہی گھر ہوگا جی۔ اور جس کی صفات ہیں کہ تجری من تحت الانہار، ان کے سامنے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور نہریں کتنی ہیں؟ مرکزی نہریں 4 ہیں، پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب طہور کی، اور باقی کئی قسم کے مشروبات۔ خالدین فیہا، ان نعمتوں میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کسی خاص موقع وقت کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان نعمتوں میں رہیں گے، کبھی زندگی ختم ہی نہیں ہوگی، کبھی ان پہ موت طاری ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ آپ باتیں کہتے ہیں تو جی تصدیق کہتے ہیں، وعد اللہ، تصدیق یہ کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور وعدہ بھی کیسا؟ ہمارا وعدہ نہیں، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ یعنی ہم تو وقت گزاری کے لیے وعدہ کرتے ہیں نا، لیکن وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا بالکل سچا وعدہ ہے۔ اچھا جی، تو بات پھر جی وعدے تو پورے نہیں ہوتے، کہ نہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یہ تمہاری صفت ہے، ہماری صفت ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ تو وعد اللہ حقا، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ لیکن اس کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے تیار ہیں؟ یعنی ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے تیار ہیں؟ جیسے یہ قرآن تو اترا تھا صحابہ کے لیے، ان کو ان وعدوں کا یقین کامل تھا، اور جب بات آتی تو وہ یوں سمجھتے تھے کہ جیسے آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہوں، کر گزرتے تھے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہتے جی شاید کوئی ایسی طاقت ہو جو اللہ کو وعدہ نہ پورا کرنے دے، کہ نہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ ساری قوتوں پر غالب ہے، وہ ساری قوتوں پر غالب ہے، اور وہ بڑی حکمتوں والا ہے، اس کے سارے کام محکم بھی ہیں، محکم مضبوط، اور اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات حکمت پر بھی مبنی ہیں۔ یہ صورت بھی لقمان حکیم کے نام سے نا
اس لیے حکمت کی باتیں تو آئیں گی انشاءاللہ. یہ تو اہل ایمان کی صفات اور ان کی جزا کا ذکر ہوا. اب اللہ تعالیٰ پھر اپنی توحید کی دلیل پر بتاتے ہیں. خلق السماوات بغیر عمد، جس اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ مومن بندوں کو ایسا نوازے گا، وہ اللہ کون ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد، اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے قائم کیا ہوا ہے، بغیر پلر کے. ترونہا، جن کو تم دیکھتے ہو، تمہاری نظروں میں تلاش کرو کوئی پلر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پلر ہوں بھی تو تمہیں نظر نہیں آتے، اور وہ تو قادر ہے بغیر پلر کے بھی کھڑا کر سکتا ہے. لیکن اگر ہیں بھی تو ہماری نظروں سے تو اوجھل ہے نا، ہمیں تو کوئی پلر نظر نہیں آتا. ترونہا، جن کو تم دیکھتے ہو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس اللہ کی صفت یہ بھی ہے کہ اس نے زمین میں بوجھ ڈال دیے، پہاڑوں کے بوجھ. کیوں؟ ان تمید بکم، یعنی لِأَلَّا تمید بکم، تاکہ وہ تمہیں لے کر اضطراری حرکت نہ کرے، ایسی حرکت نہ کرے کہ تم اس کی پشت پہ ٹھہر نہ سکو. ان تمیدہ، یہ اصل میں لِأَلَّا تمیدہ، تاکہ وہ لے کر تمہیں ڈولنے نہ لگے. تو اس سے زمین کی حرکت کی نفی نہیں ہے. پرانے فلاسفہ تو کہتے تھے زمین ساکن ہے، حرکت نہیں کرتی، باقی کرے چلتے ہیں زمین. لیکن جدید سائنس نے اس نظریے کو باطل قرار دیا کہ نہیں، زمین بھی حرکت کرتی ہے، یہ بھی کرہ ہے. سورج، چاند، دوسرے سیاروں کی طرح یہ بھی ایک سیارہ ہے، یہ بھی گردش کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، 24 گھنٹے میں گردش کرتا ہے. سال میں سورج کے گرد یہ گردش پوری کرتی ہے پوری زمین، لیکن ہمیں گردش کا کوئی پتہ ہی نہیں. اس لیے ان تمید بکم، اللہ نے ایسے پہاڑ رکھ دیے ہیں کہ یہ جس رفتار سے چلتی ہے ہمیں احساس تک ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کہ چلتا ہے کہ نہیں چلتی، پر چلتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پرانی کہانیاں جو ہم سنا کرتے تھے کہ زمین کس کی پشت پر ہے؟ مچھلی پر بیل، بیل کے سینگوں پر زمین ہے. تو کبھی زلزلہ ہوتا نا، بڑے بڑے کہتا تھا بس اس نے ایک سینگ سے دوسرے پہ پلٹ دیے. ایک سینگ سے دوسرے پہ اگر پلٹے تو ساری زمین کو حرکت آنی چاہیے. یہ تو تمہارے ایریا میں آ گیا ہے. ہاں جی. تو اب کہتے ہیں پلیٹیں سرکتی ہیں، سرکانے والے کی طرف نہیں توجہ، پلیٹیں سرکتی ہیں. بہرحال زمین ایک مستقل کرہ ہے جی، اور یہ بھی باقاعدہ گردش کرتا ہے، لیکن ایسی گردش ہے کہ وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث نہیں، ہم اس پہ ٹھہر نہ سکیں، ایسی نہیں. والا اچھی خاصیت اس کی. اور وہ رواسی کیا ہے؟ پہاڑ. تو اللہ نے زمین کی پشت پہ پہاڑ رکھے ہیں. کہتے ہیں سب سے بلند پہاڑ، اس کی بلندی 3 میل ہے. بلندی 3 میل ہے، سب سے اونچا جو ہے. اور جو لمبا سلسلہ پہاڑوں کا ہمالیہ 3000 میل کے اوپر 3000 میل پر چکر کرتے 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 پورا لمبا ایک سلسلہ ایک کوہ ہے جی، لمبا دنیا میں. لیکن ان سب پہاڑوں میں سے سب سے بلند تر جو چوٹی ہے 3 میل، اس کی نسبت پوری زمین کے ساتھ ایسی ہے جیسے ایک گز، جس سے کپڑا ناپتے ہیں، گز یا میٹر لے لیں، اس کے سرے پہ جو کے دانے کا 17واں حصہ 17، اس کو یعنی کاٹ 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 کے جو کے دانے کا 17 پیس کر کے ایک پیس ایک گز کے سرے پہ رکھ دو تو جتنی پوزیشن اس کی ہے، سب سے بلند تر چوٹی کی پوزیشن زمین پر اتنی ہے. اتنی بڑی زمین پر اتنا بڑا پہاڑ اتنا ہے جیسا کہ ایک گز پہ جو کا 17واں حصہ. تو بہرحال کرۂ ارض سمندر اور خشکی پر مشتمل ہے. اس کا
ایک حصہ خشک ہے جس پہ ہم سب آباد ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں، اور 3 حصے پانی ہیں، 3 حصے زمین پر پانی ہے، اور پانی کی گہرائی پہاڑوں کی اونچائی سے زیادہ ہے، پہاڑوں کی اونچائی سے پانی کی گہرائی زیادہ ہے۔ اب اس پانی کو جو چاروں طرف ہے روکا کس طرح ہے؟ کیونکہ ہے تو کرہ ہے نا، تو دیوار کیا ہے وہی جانتا ہے، پانی تو پھیلنے والی چیز ہے نا، تو کیسی دیوار اللہ نے قائم کی؟ تو وہ محسوس دیوار نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے ہوا کی کوئی ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے کہ پانی چھلکتا نہیں ہے، باہر نہیں جاتا، اور پانی سمیت یہ پورا کرہ گردش کر رہا ہے۔ تو پانی 14 کروڑ مربع میل پر ہے، 14 کروڑ مربع میل پر پانی ہی پانی ہے، اس کا صرف چوتھا حصہ ہمارا خشک ہے۔ تو یہ ہے ہماری زمین، جو چھوٹا کرہ اتنا بڑا نہیں، اور اوپر جاؤ تو بڑے بڑے کرے ہیں جی۔ یہ ہے اللہ کی کائنات جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے جی۔ تو القا فی الارض رواسیہ، زمین پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ڈال دیے، ان تمید بکم، کہ تمہیں لے کر وہ ڈولنے نہ لگے، اس کی حرکت اختیاری ہو جائے، اضطراری نہ ہو۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اس کی ایک اور تفسیر کرتے ہیں کہ پہاڑ اس لیے رکھے ہیں، جیسے عام تفسیر یہی ہے کہ تاکہ زمین زیادہ حرکت نہ کرے تو اس پہ آپ رہ نہ سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تاکہ انسانی زندگی میں اضطراب پیدا نہ ہو۔ پہاڑ اس لیے رکھے ہیں تاکہ انسانی زندگی میں اضطراب پیدا نہ ہو، اس لیے کہ پہاڑوں کے اندر انسانوں کی ضروریات کا اتنا سٹاک اللہ نے جمع کیا ہوا ہے کہ وہ سٹاک اگر اس میں نہ ہو تو انسانوں کی زندگی میں اضطراب پیدا ہو جائے۔ کتنی ضرورت کی چیزیں جو پہاڑوں میں ہیں، کئی قسم کے پتھر ہیں، نمک ہے، نمک کے پہاڑ ہیں جی، کوئلے کے پہاڑ ہیں، سونے چاندی کے پہاڑ ہیں جی، اور اس کے علاوہ پانیوں کا ذخیرہ پہاڑوں کے اندر ہے، کئی قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں پہاڑوں پر، کتنے بڑے بڑے درخت ہیں، اور نہ معلوم کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے پہاڑوں ہی میں رکھی ہوئی ہیں جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے، یہ چیزیں نہ ہوتیں تو اتنا تمدن نہ ہوتا جتنا ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی میں اضطراب نہ ہو جی۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہر دابہ، ما یدب علی الارض، جو چیز زمین کی پشت پہ چلتی ہے نا اس کو دابہ کہتے ہیں، تو اللہ نے پھیلا دیے ہیں زمین کے اندر ہر قسم کے جانور، چلنے والے، کیڑے مکوڑوں سے لے کر جی، جنگلی جانوروں سے لے کر، یعنی انسان، جنات، حیوانات، یہ سب جو چیزیں زندہ ہیں اور زمین کی سطح پہ چلتی ہیں یہ سب دابہ۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں کیڑے، مِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، کچھ ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، مِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، کچھ ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ تو کوئی پیٹ پہ چلتے ہیں، کوئی 2 پاؤں والے ہیں، کوئی 4 پاؤں والے ہیں، اور کوئی اس سے بھی زیادہ ہیں۔ کچھ ایسے کیڑے بھی جن کے 1000 پاؤں ہیں، 1000 پاؤں، ہاں جی۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق زمین، سطح زمین پر اللہ تعالیٰ اس کو بکھیر رکھا ہے، اور ہر ایک میں بڑی حکمت ہے۔ جو چیزیں ہمارے حق میں موذی ہیں، نقصان دہ ہیں، ان کی تخلیق میں بھی کوئی فوائد ہیں۔ مکھیاں کتنی ہمیں تنگ کرتی ہیں، یہاں تو خیر ہم ترس گئے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، لیکن ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے جی۔ گلی کوچوں میں گرمی ہو تو مکھیاں تو تنگ آ جاتے ہیں، لیکن یہ مکھیاں نہ ہوں اور کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہو تو کتنا تعفن پھیلے، پتہ نہیں وہ کتنا تعفن کو وہ ختم کر دیتی ہیں
تو تکلیف تو ہمیں ہوتی ہے لیکن فائدہ بھی ساتھ ہے. تمہارا ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے یعنی بلندی سے یعنی بادلوں سے، آسمان ہر اوپر کی چیز کو کہتے ہیں، تو بادل کو بھی سما کہتے ہیں کیونکہ بارش بادلوں سے آتی ہے. تو ہم نے بادلوں سے پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور پانی کے ذریعے زمین میں ہر قسم کی عمدہ قسم کی چیزیں پیدا کی. زوج کا معنی جوڑا بھی ہوتا ہے اور زوج کا معنی قسم بھی ہوتا ہے. تو کئی چیزیں تو جوڑ ہیں جن میں نر مادہ ہوتا ہے. درختوں میں بھی ہوتا ہے، یہ پھلدار درختوں میں بھی ہوتا ہے، دوسرے درختوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں. اور ویسے زوج کا معنی اقسام بھی ہیں، کئی قسم کی چیزیں ہم نے بارش سے کے پانی سے زمین سے پیدا کی. اور کریم یعنی بڑی عمدہ قسم کی چیزیں پیدا کی. تو پانی کون اتارتا ہے؟ اللہ. اور پانی سے زمین سے چیزیں کون اگاتا ہے؟ اللہ. ھذا خلق اللہ، یہ تو سب اللہ کی تخلیق ہے. جس کا ذکر کیا یہ سب تو اللہ کی تخلیق ہے. تو اے مشرکین فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے ذرا دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جن کو تم نے خدائی کا درجہ دیا ہے انہوں نے کیا بنایا ہے. ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کہ اللہ کے سوا جن کو تم نے خدائی کے درجے پہ بٹھایا ہے انہوں نے کیا پیدا کیا، ان کی تخلیق بتاؤ. ظاہر بات ہے کہ کچھ نہیں. مفسر حقانی نے قصہ لکھا ہے کہ ایک عیسائی پادری پریسٹ، وہ کہیں کوئی لیکچر دے رہا تھا کسی جگہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی پر، ان کے با اختیار ہونے پر. تو وہ ایک سیدھا سادہ مسلمان تھا، ایسے گزر رہا تھا. تو اس کو زیادہ دلائل ولائل کا تو پتہ نہیں تھا، لیکن اس کو بات اچھی نہیں لگی کہ اللہ کے ایک رسول کو، اللہ کے ایک نبی کو خدا کا ہمسر بناتے ہیں. تو ایسے ہی سادگی سے اس نے پوچھا کہ پادری صاحب آسمان کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے. زمین، فلاں 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 چیزیں گنتے بھائی ساری چیزیں سب. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بنایا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جس کو تم خدا کہتے ہو یا اللہ کا بیٹا کہتے ہو، جو بھی کہتے ہو، تو یہ تو بتاؤ نا، یہ چیزیں تو آپ نے خود کہہ دیں کہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ تو بیچارہ خاموش ہو گیا، پریسٹ چپ ہو گیا. کیا بتائیں کیا بنایا ہے؟ تو ھذا خلق اللہ، یہ ساری کائنات ذرے سے آفتاب تک یہ تو اللہ کی تخلیق ہے. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تم مجھے بتاؤ کہ جو اللہ کے ماں سوا تم نے بنائے ہیں معبود، انہوں نے کیا بنایا ہے. تو مطلب ہے کہ اس میں کوئی جواب نہیں. مشرکین عرب سے بھی اس قسم کے سوالات سورہ مومنون میں گزر چکے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے یہ کس نے بنایا، وہ کس نے. تو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. تو پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کدھر گھومے جا رہے ہو؟ تو قرآن یہی دعوت دیتا ہے کہ جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہاری کائنات بنائی اور سجائی، جس نے تمہیں زندگی دی، زندگی کے اسباب پیدا کیے ہیں، تو اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی عبادت کرو. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی دلیل نہیں ہے. یہ ظالم لوگ، اور یہی ظالم جی ان الکافرین هم الظالمون، کافر ہی در حقیقت ظالم ہیں، بڑے ظالم ہیں. ان الشرک، ابھی آئے ان الشرک لظلم عظیم. تو ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. یہ بات ہو چکی. قرآن حکیم کے بارے میں بھی ایمان کی تفصیلات بھی ہو گئیں اور اللہ کی توحید اور قدرت پہ دلائل بھی آ گئے. اب اگلے رکوع میں حضرت لقمان کے کچھ نصائح کا ذکر ہے، ان کی کچھ نصیحتوں کا ذکر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، بالیقین ہم نے
لقمان کو حکمت سے نوازا، ان کو حکمت دی۔ لقمان کون ہیں اس بارے میں کافی اختلاف ہے، یعنی مفسرین کا، تاریخ والوں کا، یہ کہ جنسی لحاظ سے کون تھے، کہاں کے تھے، اور یہ کہ پھر منصب کے لحاظ سے کون تھے۔ تو جنس کے لحاظ سے یعنی جنسیت کا معنی علاقائی، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ سوڈان کے ایک کھاتے پیتے آدمی کے غلام تھے، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ یمن کے تھے، سوڈان کے نہیں بلکہ یمن کے تھے، اور یہ یمن کے بڑے اشراف یعنی سرداروں میں سے تھے، جیسے کہ طبا ایک بادشاہ یمن کا گزرا تھا، تو حمیر قبیلہ وہاں کا جو قبیلہ تھا بڑا، جس سے اکثر بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے، یہ بھی یعنی اسی قبیلے کے تھے۔ پھر یہ کہ یہ کس دور میں گزرے ہیں، تو اس میں بھی کافی اختلاف ہے کہ کس دور میں گزرے ہیں۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ داؤد علیہ السلام کے عام عصر تھے، ان کے زمانے کے تھے، اور بلکہ ان کی حکومت میں یہ جج تھے، اور کچھ تفاسیر نے ان کی ملاقاتوں کا بھی ذکر کیا ہے، ان کی گفتگو کا بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ ان کو بلا کر کہا کہ لقمان جاؤ بکری ذبح کرو، اور اس کے جسم میں جو بہترین حصہ ہے نا وہ لے کر آؤ۔ وہ آخر اللہ کے نبی ہیں، وہ ان کی دانش مندی کا امتحان لینا چاہتے تھے، تو دانش مند تو یہ تھے جی، کیونکہ یہ نبی نہیں تھے۔ صحیح بات یہ ہے، اگرچہ بعض اہل علم نے ان کو نبی بھی کہا ہے، اور ان کی طرف ایک صحیفہ بھی منسوب ہے جس میں ان کی حکمت کی باتیں، اور غالباً یورپ کے اس میں لائبریریوں میں ہے جی، لیکن وہ ان کی حکمت کی باتیں بھی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو۔ خیر کچھ اہل علم ان کو نبی بھی مانتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ کہ نبی نہیں تھے، البتہ یہ نیک اور صالح بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت سے نوازا تھا۔ تو خیر داؤد علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جاؤ بکری ذبح کرو، اور اس کے جسم میں، اس کے گوشت میں جو بہترین حصہ ہے نا وہ لے کر آؤ۔ گئے اور بکری ذبح کی، اور زبان اور دل کاٹ کے لے آئے، زبان اور دل نکالا اور زبان نکالی، یہ لیجیے۔ اچھا، پھر آپ نے فرمایا جاؤ اور بکری کو ذبح کرو، اب اس کے جسم کا بدترین حصہ جو ہے نا وہ نکال کر لاؤ۔ پھر گئے اور ایک بکری ذبح کی، پھر دل اور زبان نکال کے لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ لقمان یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت سب سے بہترین بھی یہی ہے، سب سے بدترین بھی یہی ہے۔ اگر اس دل میں ایمان ہے، اس دل میں نیکی ہے، اس دل میں اخلاق ہیں، پھر تو دل کی کیا بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس زبان میں سچائی ہے، اس میں وعدہ وفائی ہے، میٹھی زبان ہے، اس کی اچھائی کی کیا بات ہے۔ لیکن اگر اس دل میں کفر ہے، اس میں نفاق ہے، اس میں شرک ہے، اس میں بغض ہے، اس میں حسد ہے، اس سے بدترین بھی کوئی نہیں۔ اور یہ زبان فحش بکتی ہے، گالی بکتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، تو اس سے بدتر بھی کوئی نہیں۔ کہا واقعی ٹھیک کیا تم نے، واقعی سمجھ کی بات۔ ایسے بات یاد آئی کہ جب امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ برسر اقتدار آئے، خلیفہ بنے، تو مختلف علاقوں سے پھر وفد جاتے تھے اپنے اپنے ایریے سے خلیفہ کی بیعت کرنے کے لیے۔ سب لوگ تو نہیں جا سکتے تھے، تو ہر علاقے کے لوگ اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجتے تھے، جاؤ ہماری طرف سے خلیفہ کو کہ ہاتھ پہ بیعت کرو، خلافت کی بیعت۔ تو مدینہ منورہ سے بھی ایک وفد گیا، تو اس میں بڑی عمر کے بھی تھے، ایک نوجوان یعنی چھوٹی عمر کا بھی تھا۔ تو جب یہ گئے تو وفد میں ظاہر بات ہے ایک آدمی بات کرتا ہے نا، باقی تو سارے تو نہیں بات کرتے۔ تو وہ جو چھوٹا تھا نا، اس کو بڑوں نے آگے کیا حاجت، امیر المومنین سے تم بات کرو، بیعت کی۔
تو امیر المومنین نے کہا کہ تم میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہے کہ اس کو تم اپنے ڈیلیگیشن کا سربراہ بناتے ہیں اپنے بچے کو؟ تو بچہ فوراً بول گیا، اس نے کہا امیر المومنین المرء باصغرہ، المرء آدمی اپنی دو چھوٹی چیزوں سے آدمی ہوتا ہے، عمر سے نہیں ہوتا، قد و قامت سے نہیں ہوتا، بلکہ دو چھوٹی سی چیزیں ہیں آدمی میں، اس سے آدمی ہوتا ہے، اما باللسان و اما بالقلب، یا زبان سے یا دل سے۔ تو انہوں نے مجھے جو آگے کیا تو کوئی بات ہے، آپ میری عمر کو چھوڑیے، آخر انہوں نے سوچ کے تو مجھے آگے کیا ہے نا۔ تو بڑی اچھی بات اس لڑکے نے بھی کی، بعد میں معلوم کہ وہ سادات سے تھا، سید تھا وہ جوان بچہ۔ تو خیر اس نے ان کی طرف سے بات کی، اس نے بیعت بھی کی۔ تو یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ جس طرح دل حیات انسانی کے لیے اہم ہے کہ دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، دل مر گیا تو انسان مر گیا۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اور یا پھر آدمی کہتے ہیں جسمہ صغیر و جرمہ کبیر، جسم تو زبان کا چھوٹا سا ہے لیکن جرم اس کے بڑے بڑے ہیں۔ کبھی یہ بولتی ہے تو گردن توڑوا دیتی ہے، ہاں جیل میں بھجوا دیتی ہے، کچھ بھی کر لیتی ہے۔ کبھی یہ بولتی ہے تو تخت شاہی پہ بٹھا دیتی ہے۔ تو جسم چھوٹا ہے لیکن اس کے کرتوت بڑے ہیں جی۔ تو خیر انہوں نے دونوں مرتبہ ہی ان کے سامنے دل اور زبان پیش کیا کہ اچھے بھی یہی ہیں اور برے بھی یہی ہیں، واقعی بھی یہی ہے، واقعی بھی یہی۔ تو خیر یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یعنی جج تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے کئی انبیاء کرام سے ملاقات کی ہے۔ اللہ نے عمر بھی لمبی دی تھی، اور بنی اسرائیل کے آپ کے پتہ نہیں کہ ایک وقت میں کئی انبیاء ہوتے تھے، ہر شہر ہر بستی میں ایک نبی، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ کئی انبیاء کرام سے ان کی ملاقات ہوئی ہو۔ لیکن یہ تھے بہرحال ایک نیک اور صالح اور بڑے ہی عقیل اور فہیم قسم کے انسان تھے۔ تو ان کی حکمت کی باتیں عرب میں عجب میں لوگوں کی زبانوں پر ہوتی تھی، لکھی بھی ہوتی تھی۔ انہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ دفعہ یہ سفر پہ تشریف لے گئے، اور سفر سے واپس آئے تو ابھی گھر نہیں پہنچے تھے کہ ان کا خادم رستے میں ملا۔ خادم سے کہا بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو کیا؟ ہاں میرے والد صاحب کا کیا حال ہے؟ کہا جی وہ تو وفات پا گئے ہیں۔ کہا ملک تو امری، اب میں با اختیار ہو گیا ہوں۔ باپ نہیں ہے تو مطلب ہے کہ ان کے سارے اختیارات، اب پہلے میں بے فکر تھا، ساری ذمہ داری ان پہ تھی، اب ساری ذمہ داری مجھ پہ پڑ گئی۔ پھر کہا اچھا میری بیوی کا کیا حال ہے؟ کہا جی وہ بھی وفات پا گئی۔ کہا اب تو مجھے بستر بدلنا پڑے گا، اب مجھے بستر خود بدلنا پڑے گا۔ کہا اچھا میری ہمشیرہ تھی، بہن تھی، سسٹر تھی؟ کہا جی اس کا وفات ہو گیا۔ کہا اچھا ستارت عورت تھی، اس نے میری پردہ پوشی کر لی۔ مطلب ہے کہ بہن کی بڑی ذمہ داری تھی، ہر وقت فکر میں تھا، تو وہ چلی گئی ہیں، اب میرا پردہ رہ گیا، میں بے فکر ہو گیا۔ پھر فرمایا میرا ایک بھائی بھی تھا، کہ جی وہ بھی اس کا بھی انتقال ہو گیا، وہ یہ لمبے سفر پہ گئے ہوں گے شاید۔ تو اس نے اچھا کسر الظہری، میری کمر ٹوٹ گئی، اس لیے کہ بھائی سے کمر مضبوط ہوتی ہے، ہاتھ مضبوط ہوتا ہے، بھائی بھائی کا مددگار ہوتا ہے۔ اچھا وہ چلا گیا، اب تو میری جیسے کہ کمر ٹوٹ گئی۔ تو یہ بھی دیکھیں کتنی پر حکمت باتیں۔ باپ نہیں ہے، ذمہ داری آ پڑی، بیوی نہیں، گھر کا کام کاج کے سر پہ پڑ گیا، بہن گئی، پردہ پوشی ہوگی میری، ورنہ جب تک وہ زندہ رہتی، جب تک وہ اپنے گھر کی نہ ہوتی، میں پریشان رہتا ہوں، کیونکہ بیٹی کا معاملہ ہے جی۔ اور بھائی نہیں ہے تو قوت بازو نہیں ہے، قوت بازو نہیں ہے۔ بہرحال ان کی بڑی حکمت کی باتیں میں سناؤں گا بھی آپ کو۔
ابھی تو نہیں بہت. اور ان کا حکیم سے کیا نسبت ہے ان کی؟ سنیے تو ابھی تو میں لقمان کی بات کر رہا ہوں, حکمت کی بات تو حکمت کی بات تو نہیں شروع کی. چلیے, تو حکمت کی تو صرف چند باتیں میں نے 2 قصے سنا دیے نا, ایک حضرت داؤد علیہ السلام سے مکالمے کا, ایک اپنے خادم سے مکالمے کا, کہ دیکھیں وہاں کیا حکمت کی بھی, یہاں کیا حکمت کی. باقی حکمت کیا وہ تو ابھی بتاؤں گا نا. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت دی. حکمت کیا ہے؟ تو قرآن حکیم میں یہ لفظ کئی دفعہ آیا ہے, ٹھیک ہے نا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ نبی کریم علیہ السلام کے منصب میں ایک منصب یہ ہے کہ وہ وحی کی تلاوت کرتے ہیں. دوسرا منصب یہ کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے. تیسرا منصب یہ کہ وہ یزکیہم, وہ ان کو پاک صاف بھی کرتے ہیں, یعنی عمل کرا کر تعلیمات پر عمل کرا کے ان کو پاک صاف بھی کرتے ہیں. تو 3 منصب بتائے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن حکیم کی 3 آیتوں میں, ایک سورۃ البقرہ میں, دوسرا سورہ آل عمران میں, اور تیسرا جو ہے وہ سورہ جمعہ میں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, اللہ وہ ہے جس نے عرب کے بے پڑھے لکھے لوگوں میں ایک عظیم الشان رسول بھیجا انہی میں سے, کہ وہ رسول بھی امی ہے, وہ امت بھی امیین ہے, پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں, ٹھیک ہے نا. مشکل سے عرب لوگ 3-4% تعلیم یافتہ تھے جو لکھنا یا پڑھنا جانتے, 3-4 سے زیادہ نہیں, نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے. لیکن اللہ نے اس کا متبادل ان کو حافظہ اتنا دیا کہ لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کے ہاں صدیوں تک دفتری نظام نہیں تھا. لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, دفتری نظام کیا ہوتا ہے. لیکن بڑے تاجر تھے, بڑے بڑے معاملات کرتے تھے, اور سارے معاملات ان کو ازبر ہوتے تھے, لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. آس پاس کی قومیں لکھی پڑھی تھیں, رومی, ایرانی, ٹھیک ہے نا, سوڈانی, اہل کتاب, خود اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ, لیکن عرب والے نہیں. اور حافظہ اتنا بلا کا کہ قصیدوں کے قصیدے ازبر ہیں. انسانی نسل کی تو بات ہی چھوڑیے, جانوروں کی نسلوں کی نسلیں ان کو یاد ہیں. ایسا حافظہ. تو پھر وہ لکھ پڑھ کے کیا کرتے ہیں, اس لیے ان کے یہاں لکھت پڑھ عیب تھا. اچھا لکھا پڑھا ہے, اس کا مطلب دماغ کام نہیں کرتا, اس کو عیب سمجھتے تھے. ہاں جی, کہ یہ تو نکما ہے, اس لیے لکھتا پڑھتا ہے جی. تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے امیین میں رسول بھیجا. رسول کا لقب بھی کیا ہے, امی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھتے پڑھتے نہیں تھے. لیکن آپ کا لکھنا نہ پڑھنا عیب نہیں, ہنر ہے, اور کسی کا لکھنا پڑھنا نہ ہونا یہ عیب ہے. اب کوئی یہ کہے کہ کوئی بات نہیں, میں امی, تو کون سی بات ہے, حضور بھی تو امی تھے, بڑا احمق ہے. بھائی حضور کا امی ہونا معجزہ ہے, تیرا امی ہونا جہالت ہے, وہ معجزہ ہے. تو بہرحال لکھنا پڑھنا تو سب سے پہلی وہی ہے, یہ اقرا, پڑھ. اسلام تو تعلیم کا دین ہے, علم سکھانے کا دین ہے. تو یہ اور بات ہے. وہ ایک اموی حکمرانوں میں سے کوئی تھا, اموی حکمرانوں میں سے, وہ بھی کم پڑھا لکھا تھا. تو کسی سے نے اس کو کہہ دیا نا کہ بھئی آپ لکھنا پڑھنا, کون سی بات ہے, حضور بھی تو اس نے یہی بات دی کہ حضور کا لکھنا نہ پڑھنا یہ معجزہ تھا, دوسرا کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا یہ عیب ہے. تو چلیے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیین میں نے عظیم رسول بھیجا. کام کیا ہے اس رسول کا, ڈیوٹی کیا ہے, یتلو علیہم آیاتہ. پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں جب رسول پہ نازل ہوتی ہیں
تو وہ ان کو پڑھ کے سناتا ہے، جو اس وقت موجود ہیں سب کو پڑھ کے سناتا ہے کہ یہ وحی ابھی نازل ہوئی، اور جن کو یاد نہیں ہوتا ان کو لکھوا بھی دیتے تھے، کاتب بھی تھے آپ کے پاس۔ اور دوسری یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب تو قرآن حکیم ہوگی، تو حکمت کیا ہے؟ تو امام مالک فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، حدیث جو قرآن حکیم کی شرح میں آپ نے بولا وہ حکمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسری کہ وہ زکیم، یعنی دین پہ عمل کرا کے ان کا تزکیہ کرتا ہے، پاک صاف کرتا ہے، عقیدے کی طہارت، عمل کی طہارت، جی جسم کی طہارت، لباس کی طہارت، جگہ کی طہارت۔ تو تزکیہ بڑا عام لفظ ہے، عام لوگ تو کہتے ہیں صرف ذکر کر کے دل کو پاک کرو، باقی کوئی خیر خیریت ہے نہیں بھائی۔ تزکیہ کا معنی ہے کہ پوری زندگی پاک صاف ہو، آپ کا ماحول پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو، آپ کا جسم پاک ہو۔ الطہارۃ شطر الایمان، آدھا ایمان تو طہارت میں رکھا ہوا ہے، طہارت کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی جی۔ تو طہارت ہی طہارت ہے، دل کی بھی ہو، عمل کی بھی ہو۔ عمل کی طہارت کہ دکھاوا نہ ہو، اخلاص جی، اور دل کی طہارت یہ کہ دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، اتنی ہو جتنی ہونی چاہیے، غالب نہ ہو، غالب نہ ہو۔ مال کی محبت، اولاد کی محبت جی، عہدے اور منصب کی محبت یہ ہیں، جائز ہیں۔ مکان کی محبت، کاروبار کی محبت، دوست احباب کی محبت، لیکن یہ نیچے ہوں۔ اس سے اوپر ہو رسول کی محبت، اس سے اوپر ہو اللہ کی محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اور پھر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنے باپ، اپنی جان، اپنے باپ، اپنی اولاد، یہاں تک کہ سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو محبت کے اپنے اپنے درجات ہیں، اس کے مطابق ہو جی۔ تو یہ تزکیہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ تو وہ تزکیہ کرتے ہیں جی۔ تو حکمت ایک تو یہ، اس کا معنی کیا ہوا اصطلاح میں؟ احادیث، نبی کے ارشادات، یہ سب حکمت ہے۔ اور حکمت کا عام فہم ہوتا ہے فہم، سمجھ، یعنی سمجھ کی باتیں، فہم کی باتیں، دانش مندی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، اس کو ہماری زبان میں حکمت کہتے ہیں۔ یہ بھی حکمت کا معنی ہے کہ معرفت الاشیاء، کہ چیزوں کی حقیقت کا معلوم کرنا جتنا انسان کے بس میں ہے، یہ حکمت ہے۔ اسی پر ایک مستقل علم ہے، علم حکمت اس کو کہتے ہیں، علم حکمت۔ ایک تو وہ علم حکمت ہے جو علاج معالجے کا نا، ایک علم حکمت یہ ہے کہ چیزوں کے حقائق معلوم کرنے کی کوشش کی جائے جتنا انسان کر سکتا ہے، اس کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ تو اس کے کئی معنی ہیں، بہرحال یہاں اس کا معنی ہے عقل و فہم، جو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک تو نا پڑھ کر حکمت حاصل کرنا، ایک ایک قدرتی صلاحیت۔ ان کو قدرتی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی کہ ان کی زبان سے دانش مندی کے، عقل مندی کے، فہم کے الفاظ اور جملے ان سے نکلتے تھے، جیسے ابھی اس رکوع میں بھی وہ ہیں، اور اس کے علاوہ پھر میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا ان کی حکمت کی باتیں۔ قرآن حکیم ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس شخص کو حکمت دے دی گئی اس کو جیسا کہ خیر کثیر دے دی گئی، اس کو بہت بڑی بھلائی دے دی گئی، وہ بڑا نصیبوں والا ہے، بڑا خوش قسمت ہے جس کو اللہ تعالی نے عقل و فہم عطا فرمایا، عقل سلیم عطا فرمائی۔
اور یہاں بات کہتے ہیں کہ حکمت کیا ہے، خود آیت میں اس کی تشریح ہے۔ وہ حکمت کیا ہے جو لقمان کو دی تھی؟ انشکر للہ۔ جو لقمان کو حکمت دی تھی وہ کیا تھی؟ انشکر للہ، کہ اے لقمان اللہ کا شکر ادا کر۔ یہ سب سے بڑی حکمت ہے، اللہ کا شکر ادا کر، یہ سب سے بڑی حکمت ہے جو لقمان کو دی گئی۔ تو یہ تفسیر خود قرآن میں کر دی۔ حکمت کیا ہے؟ انشکر للہ، یہ ان تفسیر کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ راس الحکمت مخافت اللہ، راس الحکمت مخافت اللہ، یعنی حکمت کا اصل کیا ہے؟ سر اصل ہوتا ہے نا جسم میں، سر کٹ کے تو کچھ نہیں نا، تو سر اصل ہوتا ہے نا، یعنی حکمت کی چوٹی، حکمت کا اصل، حکمت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور ڈر کے زندگی گزارتا ہے وہ سب سے بڑا حکیم ہے، اور جو جتنا اللہ سے نڈر ہو کے زندگی گزارتا ہے وہ اتنا ہی بد سلیقہ ہے، جیسے اس میں حکمت اور دانش کی کوئی بات نہیں۔ جو جتنا اللہ کا شکر گزار ہے وہ سب سے بڑا حکیم ہے، اور جو جتنا ناشکرہ ہے اتنا ہی حکمت سے خالی ہے۔ تو خوف خدا یہ تفسیر حضور نے کی، اور شکر یہ تفسیر قرآن نے کی، کس کی؟ حکمت کی۔ انشکر للہ ومن یشکر، اچھا اللہ کا شکر ادا کر۔ اور دیکھیں نا، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر دل سے بھی ہوتا ہے، شکر عمل سے بھی ہوتا ہے۔ تو جتنی انسان عبادت کرتا ہے یہ شکر ہے۔ زبان سے ذکر کریں، شکر کا کلمہ کریں، الحمدللہ کہیں، یہ زبانی شکر ہے۔ اور جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ کسی کو تقسیم کریں، تقسیم کے قابل ہے، تو یہ نعمت کا شکر ہے۔ جیسے حضور نیا کپڑا ملتا اگلے کو، نیا جوتا ملتا اگلے کو صدقہ کر دیتے تھے، نئی چیز آتی تو اگلی چیز کو صدقہ کر، یہ نئی چیز کا شکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال اللہ بے نیاز ہے، اللہ اپنی بے نیازی کا بیان کرتا ہے۔ وَمَن یشکر، جو شکر کرتا ہے نا اللہ کا، تو فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اللہ کسی کا شکر کا محتاج نہیں، منتظر نہیں۔ خدا در انتظار حمد ما نیست، اللہ میری حمد کے انتظار میں نہیں کہ یہ بندہ حمد کرے گا تو میں محمود بن جاؤں گا، نہ حمد کرے گا تو اس کا اپنا کچھ بنے گا، نہ کرے گا تو اپنا نہیں بنے گا۔ تو من یشکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے وہ صرف اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرو گے میں نعمت اور زیادہ دوں گا۔ تو یہ اپنی نعمت بڑھانے کے لیے شکر کرتا ہے جی۔ ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، شکر نہ کیا، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ وہ تو غنی ہے۔ فإن اللہ غنی حمید، اللہ تو غنی ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، اور وہ تو تعریفوں والا ہے، کسی کی تعریف کا محتاج بھی نہیں۔ لیکن نقصان اس کا ہوگا کہ ومن کفر، نقصان اس کا ہوگا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کی تو میری سزا سخت ہے، میں دی ہوئی نعمت بھی لے لوں گا اور آئندہ نعمتوں کا دروازہ بھی بند کر دوں گا۔ شکر کرو گے میرا وعدہ ہے کہ میں اور بھی زیادہ نوازوں گا۔ تو بہرحال شکر کا فائدہ اپنا، ناشکری کا نقصان بھی اپنا۔ ٹائم ہو گیا ہے تو باقی بات انشاءاللہ اب ان کی کلمات ناسخانہ جو بیٹے کو ہے ان کے شروع ہو رہی ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔